پھر مسیح یسوع صلیبی موت کے ذریعے ان کی موت واقع ہوئی. یہ واقعہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے. رومیوں نے یہ والا طریقہ جو سزا کا یہ باغیوں کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہ سب سے اذیت ناک طریقہ تھا کہ وہ اس کو ترسا کے مارا جائے. یہ ان کا طریقہ کار تھا اور سب سے زیادہ اذیت دیتے تھے. پہلی حقیقت کہ مسیح یسوع مصلوب ہوئے، پھر ان کو دفن کیا گیا، اور 2 ٹن کا پتھر اور 2 ٹن کے پتھر کو جو قبر پر رکھا گیا اس پر رومی مہر بھی تھی. پہلی بات ہے کہ 2 ٹن کا پتھر قبر سے ہٹانا یہ ناممکن تھا، اور پھر رومی مہر کو توڑنا تو آؤٹ آف کویسچن تھا. اچھا، موت کی وجہ سے شاگردوں کی امید ختم ہوگی وقتی طور پر. بعد میں الگ بات ہے کہ مسیح یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ امید واپس آ گئی، بلکہ یہ امید 1000 گنا زیادہ ہو گئی. پھر تو کرسچینٹی کی ساری جو امید ہے وہ مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ہے. پھر اس کی قبر خالی ہے. مطلب اچانک سے نہیں ہم کہہ رہے کہ قبر خالی ہے، اس سیکوینس کے ساتھ جو واقعات مسیح پر مقدمہ چلایا گیا، اس کی گرفتاری ہوئی، اور پھر اس کو صلیب دی گئی، اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا. لٹرلی اپیرنس ہوئی ہے 500 آدمیوں کو ایک ساتھ بھی اور الگ الگ بھی. مسیح اپنے شاگردوں کو، یہودیوں کو نظر آتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی. اور پھر اور بات کہ ڈسائپلس ور ٹرانسفارمڈ. نہ صرف ڈسائپلس، ان کی زندگیاں بدل گئی تھی، بلکہ وہ ٹرانسفارم ہو گئے تھے، اور دوسرے لوگ بھی جو مسیحی ہوئے ان کی زندگیاں بدلیں تو وہ ٹرانسفارم ہو گئے، اور وہ پہلے جیسے لوگ نہیں رہے. پھر وہ مسیح کی خاطر مرنے کے لیے، جان دینے کے لیے بھی تیار تھے. یہ بہت بڑی بات تھی. ڈیوڈ باش نے ایک کتاب لکھی ہے ٹرانسفارمنگ مشن، کہ یہ انسان کی کایا پلٹ دینے والا کرسچن مشن ہے. تو وہ مسیح یسوع کی ان واقعات کی وجہ سے ہی ہوا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ڈیتھ اینڈ ریزریکشن میسج واز سینٹر آف دا پریچنگ آف دا ارلی چرچ. کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی ان کا میسج ہی مسیح یسوع کی صلیب اور مردوں میں سے جی اٹھنا، یہی خوشخبری تھی. اور جب وہ پریچ کرتے تھے تو یہ بات لازمی تھی. پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 3 اور 4 آیت جو ہے، اس میں جو کنسائز گڈ نیوز ہے یا کنسائز عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی میں نے سب سے پہلے، پولس رسول کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گئے، دفن ہوئے، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. تو یہ عقیدہ فام ہو چکا تھا. یہ مسیح یسوع کے رفع آسمانی کے 10 دن کے اندر یہ عقیدہ بن چکا تھا، جسے پولس بیان کرتے ہیں. اور پطرس نے جو پہلا خطبہ دیا جس پہ 3000 بلکہ 9000 لوگ اندازاً کنورٹ ہو کے کرسچن ہوئے، اس میسج کے اندر یہ عقیدہ شامل تھا، اس کا جسٹ شامل تھا. پھر اسپیشلی گاسپل میسج واز پروکلیمڈ ان جیروشلم ویئر جیزس ڈائڈ. کہ جہاں پر مسیح کی موت واقع ہوئی وہیں پہ مشن کا کام شروع ہوا، وہیں پہ تبلیغ کا کام شروع ہوا، وہیں پہ یہ سب کچھ بتایا گیا. کسی اور کونے میں جا کے بتاتے تو کوئی چیک نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر چیک کرنے والے، اس کی تصدیق کرنے والے لوگ موجود تھے. اگین نیکسٹ پوائنٹ، ایز اے ریزلٹ چرچ واز بورن اینڈ گروم. کہ اس کے نتیجے کے اندر چرچ پیدا ہوا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس دشمن انوائرمنٹ کے اندر جہاں پر کرسچنز کی آواز سننے والا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، چرچ وہیں پہ پیدا ہوا، وہیں پہ گرو ہوا، اور تسلسل کے ساتھ 2024 سال تک یہ چرچ چلا آ رہا ہے. اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مسیح مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. پھر سنڈے بیکیم ڈے آف ورشپ. آپ یہ دیکھیں کہ جو فرسٹ بروڈ آف کرسچنز تھی، دے ور آل فرام جوئش بیک گراؤنڈ. وہ یہودی پس منظر تھے جو سیٹرڈے کو اپنا ورشپ ڈے مانتے تھے، سبت کا دن مانتے تھے. سبت کا دن چینج ہو کے سنڈے ورشپ ڈے ہو گیا.
تو یہ اسی صورت میں ممکن تھا کیونکہ مسیح سنڈے کے دن صبح جی اٹھے. تو یہ سب یہودی تھے جو کرسچن ہوئے، تو وہ انہوں نے سنڈے کو ماننا شروع کر دیا. آج تک سنڈے کو ہی ہم ورشپ ڈے مناتے ہیں. یہ ایک ہی صورت ہے کہ واقعی مسیح مر گیا تھا، واقعی دفن ہوا تھا اور واقعی مردوں میں سے جی اٹھا تھا. پھر مسیح کے بدترین دشمن بھی مسیحی ہو گئے. میں نے پہلے بھی آپ عرض کیا ہے کہ جو پہلے کرسچن ہونے والی فرسٹ بروٹ تھی، پہلی کھیپ تھی، دے ور آل فرام جوئش بیک گراؤنڈ. لیکن میں 2 نام خصوصی طور پر لینا چاہتا ہوں. پولوس رسول جو مسیحیت کا بدترین دشمن تھا، جو قتل کے فتوے لے کے گھومتا تھا، جو سنسار بھی کروا دیتا تھا، وہ مسیحی ہو گیا. اور مسیح کا بڑا بھائی یعقوب جو مسیح کی زمینی خدمت کے دوران کبھی ان کی کسی محفل میں، کسی بات چیت میں، کسی لیکچر میں نہیں تھا، لیکن بعد میں کرسچن ہو گیا. ان دونوں اشخاص کی، دونوں شخصیات کی کنورشن، یعنی ان کا مسیحی ہونا، اس کا صرف ایک ہی جواز ہو سکتا کہ مسیح واقعی مر گیا تھا، واقعی دفن ہوا تھا اور واقعی تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا. ہسٹری کے طور پر بھی میں ایکسٹرا بیبلیکل پروف بھی آپ کو دیے دیتا ہوں. ٹیسیٹس جو رومن ہسٹورین تھا، سینیٹر تھا، تو وہ بھی مسیح یسوع کی موت بذریعہ صلیب کو مانتا ہے اور یہ بھی کہتا لکھتا ہے کہ پونٹیس پائلٹ کے دور میں اس کو مصلوب کیا گیا. اس کے بعد ایک اور حوالہ ہے، یہودی مورخ جوزفس مشہور ہے، اس نے بھی تسلیم کیا اور اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا اور مصلوب کرنے ان کے جی اٹھنے کے بعد چرچ قائم ہو گیا. یہودی تالمود بھی مسیح یسوع کی کروسیفیکشن کا ذکر کرتی. یہ 3 ریفرنس ایکسٹرا بیبلیکل ریفرنس ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے. اس واقعے میں کروسیفیکشن کا جو واقعہ بائبل نے بیان کیا، اس میں اہم شخصیات جو اس وقت کی نامور شخصیات تھیں ان کے نام استعمال ہوئے ہیں. مثلاً ہیرودیس کا نام استعمال کیا گیا، ارمتیا کے یوسف کا نام استعمال کیا گیا جو یہودی سنہیڈرن کا ممبر تھا، پلاطوس کا نام استعمال کیا گیا، رومی صوبیدار کا نام استعمال کیا جو مسیح کی مصلوبیت کے سارے آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا. یہ سارے نام استعمال کر کے جب آپ کہانی بتا رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہ کہانی یروشلم میں بتائی گئی، تو یہ جو لوگ تھے یہ سامنے آ کے کہہ سکتے تھے، ان کیس اگر آپ غلط بیان نہیں کر رہے تھے، آ کے ٹوک سکتے تھے کہ آپ نے میرا نام استعمال کیا، ایسا تو واقعی پیش نہیں آیا. لیکن تاریخ گواہ ہے، بائبل گواہ ہے، اناجیل گواہ ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بھی اس نے آ کر چیلنج نہیں کیا کہ آپ نے واقعہ درست بیان نہیں کیا یا آپ تو تبدیل کر رہے ہیں. سب جانتے تھے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے. پھر ہے کہ تھیالوجی آف ہوپ از اے ریزلٹ آف دا کروسیفکشن اینڈ ریزریکشن. مسیحیوں کی جو امید کی تھیالوجی ہے وہ مسیح کی موت اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر قائم ہوئی ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جس طرح مسیح یسوع مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، ہم ان کے ماننے والے بھی روز قیامت مسیح یسوع کی آواز سن کر قبروں سے نکلیں گے، ہماری قیامت ہوگی، ہم جی اٹھیں گے اور عبدالآباد مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. تو یہ جو تھیالوجی آف ہوپ ہے، بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. تو وہ ہمارے پاس زندہ امید ہے. بائبل میں 182 دفعہ امید کا لفظ آیا. تو اسی بات پہ ہم خوشخبری بھی لوگوں کو سناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس خوشخبری کو سننے کے لیے تیار ہیں، اور چرچ قائم و دائم ہے اور آج تک ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. قیامت پر ایمان جو ہے یہ تھیوری نہیں ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہو سکتا کہتے بھی ہوں کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے. یہ تھیوری ہو سکتی ہے، ہماری تھیوری نہیں ہے. ہمارے پاس اس کے فیکٹس ہے، ریئل ہوپ ہے جس کی وجہ سے ہم ریزریکشن پر، قیامت پر ایمان لا سکتے ہیں. پولوس کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر فرض کیا مسیح جی نہیں اٹھا تو ہماری امید بے فائدہ ہے. تو لیکن مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جی اٹھا. واقعہ صلیب جو ہے وہ اور ریزریکشن جو ہے یہ مت سے متاثر ہو کے نہیں لکھی گئی جو بعض لوگ
اس قسم کی سٹوریاں گھڑ دیتے ہیں. متھ میں جو کردار ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں, فیکٹس نہیں ہوتے. لیکن ہم جو جس واقعہ تسلیب کا ذکر کر رہے ہیں یہ فیکٹس پر مبنی ہے, تو اس لیے اس پر یقین کرنا لازم ہے. پھر ایک اور بات, کرائٹیریا آف امبیرسمنٹ, کہ مسیح کو دفن کرنے والے لوگ دوسرے تھے, اس کے گھر کے لوگ نہیں تھے, اس کے بھائی نہیں تھے, اس کے والدین نہیں تھے, رشتہ دار نہیں تھے, دوسرے لوگوں نے دفن کیا. تو جب دوسرے لوگوں نے دفن کیا تو پھر مسیح یسوع کا جی اٹھنا بڑا معنی رکھتا ہے. پھر دوسرے لوگ تو چیک کر سکتے تھے. تو سٹوری نہیں ہے, یہ ریئل فیکٹس ہیں. ایک اور بات کہ اس واقعے میں خواتین بھی گواہ ہیں. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر تو عورت کی گواہی عادی ہے, اور شاید عادی گواہی ہونے کی وجہ سے دوزخ میں بھی ان کی تعداد بڑھے گی. یہودی سرے سے نہیں عورت کی گواہی مانتے تھے, لیکن اس کہانی میں, اس واقعے میں, ان فیکٹس کے اندر عورتیں بھی گواہ ہیں. اگر یہ کہانی بنائی گئی ہوتی تو وہ کبھی بھی عورتوں کو نہ ڈالتے, وہ کسی مفتی کا نام ڈالتے, کسی ربی کا نام ڈالتے, جی وہ گواہ ہے, اور کسی معتبر نام کا ڈال دیتے کہ تاکہ لوگ یقین آسانی سے کر لیں. لیکن عورتوں کے نام بیچ میں ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ واقعات ایسے ہی ہوئے اور جوں کہ توں ریکارڈ کر دیے گئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جی راشنلزم, تو یہ تو اس قسم کی باتیں بھی. تو راشنلزم سے آپ سپرسٹیشنز کو تو ختم کر سکتے ہیں, لیکن فیکٹس نہیں اسٹیبلش کر سکتے. تو اس میں تو فیکٹس, اسٹیبلش فیکٹس ہیں ریزریکشن کے اوپر.